بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احساس قربانی اپیل کی ایک اور نیو ٹرانسمیشن کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ میں ہوں سید عمران ودود۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم گفتگو کریں گے قربانی کے حوالے سے، ایثار کے حوالے سے، سنت ابراہیمی کے حوالے سے، اس عظیم اور لازوال داستان کے حوالے سے جو ہماری تاریخ کے ماتھے کا جھومر ہے، جو ہمارے لیے باعث فخر ہے کہ ہمارے درجے میں اور ہماری شناخت جہاں سے جا کر ملتی ہے، جس دین کے ہم فالوور ہیں، جس دین کے ہم ماننے والے ہیں، اسے دین ابراہیمی بھی کہتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو ہمارے علماء کرام ہمیں بتاتے ہیں کہ تمہارا باپ ہے ابراہیم علیہ السلام اور ہم انہی کے دین پر قائم ہیں۔ تو جس دین پر ہم قائم ہیں، اس دین کا آغاز، اس دین کی بنیاد جس ایثار پہ پڑی، اس دین کی بنیاد جس قربانی پہ پڑی، آج اسی کے حوالے سے بات کریں گے، اسی کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ پروگرام میں ہمارے ساتھ علماء کرام بھی موجود ہیں، پروگرام میں ہمارے ساتھ ثناءخوان رسول بھی موجود ہیں۔ میں پروگرام میں باقاعدہ سوالات کا سلسلہ شروع کرنے سے پہلے اپنے مہمانوں کا تعارف آپ کے ساتھ کرواتا چلوں۔ ہمارے ساتھ سب سے پہلے موجود ہیں ڈاکٹر سید مظہر اقبال شامی صاحب سے ہم آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا لاکھ احسان ہے۔ آپ کے ساتھ ہی تشریف فرما ہے نعت خواہ ہیں ہمارے ساتھ محمد مصطفیٰ اشرفی صاحب، ہم آپ کو بھی پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ جناب کیسے مزاج ہیں؟ الحمدللہ ٹھیک ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ علامہ صاحب کے ساتھ نعت خواہ جناب محمد مصطفیٰ اشرفی کے ساتھ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے جناب ڈاکٹر سید اصغر حسین اشرفی صاحب۔ آپ پہلی بار ہمارے پروگرام میں تشریف لائے، ہم آپ کو خوش آمدید بھی کہتے ہیں۔ آپ کے مزاج کیسے ہیں؟ الحمدللہ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ آپ کے ساتھ تشریف فرما ہے حافظ اویس علی عباسی صاحب، ثناءخوان رسول ہیں، ہم آپ کو بھی اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ کہیے کیسے مزاج ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ خیریت سے؟ ناظرین، پروگرام میں سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں، علماء کرام کی جانب بڑھیں گے اور سب سے پہلے میں گزارش کروں گا جناب ڈاکٹر علامہ مظہر اقبال شامی صاحب سے۔ حضرت قربانی کے حوالے سے ہم بات کرتے رہے ہیں، پچھلے پروگراموں میں بھی بات کرتے رہے ہیں، اور قربانی کا جب وقت آتا ہے، جب یہ مہینہ آتا ہے ذی الحج کا مہینہ، جو کہ اگلا مہینہ ہے، آنے والا ہے، تو ایک کانسیپٹ جو ذہن میں آتا ہے کہ جانور آ جائیں گے، قصائی بک کیے جائیں گے اور جانوروں کی قربانی کی جائے گی۔ قربانی کا ایک عمومی طور پر نظریہ آج آپ کسی 14 15 16 سال کے بچے سے پوچھیں تو وہ یہی بتائے گا کہ بیٹا قربانی میں کیا ہوتا ہے؟ تو کہے گا انکل ہمارے گھر پہ گائے آتی ہے یا بکرا آتا ہے اور ہم عید کے دن اس کی قربانی کرتے ہیں اور گوشت رشتہ داروں میں، غریبوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ اس سے آگے کی بات شاید وہ نہ جان پائے۔ وہ جو ایک ہماری تابندہ روایت ہے قربانی کی بنیاد جہاں سے پڑی، اس بات کے بارے میں شاید وہ نہیں جانتا۔ میں آپ سے گزارش کروں گا دیکھنے والوں کے لیے ذرا فلسفہ قربانی کو قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان فرمائیے گا کہ صرف جانور کاٹ دینے کا نام قربانی ہے یا اس کے پیچھے کوئی مقصد بھی ہے، کوئی فلسفہ بھی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ الطیبین الطاہرین۔ حضرت اقبال نے اس سے بڑے ہی احسن انداز میں بیان فرمایا کہ غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل۔ تو اسلامی کیلنڈر کی اچھے طریقے سے وضاحت اس شعر سے ہو جاتی ہے کہ اسلامی تاریخ کی، اسلامی سال کی ابتدا بھی قربانی پر ہے اور اس کی انتہا بھی قربانی پر ہے۔ آپ دیکھیں کہ اس کی ابتدا حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ السلام سے اس قربانی کا آغاز ہوتا ہے، اور یہ قربانی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام عالی مقام، جنہوں نے نبی کریم علیہ السلام کے دین کی خاطر آپ نے حق کی آواز کو بلند فرمایا، تو نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل۔ دیکھیں، قربانی کا ذکر قرآن و سنت میں موجود ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لخت جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر صبر و رضا کا ایسا منظر پیش کیا کہ تاریخ انسانی میں ایسی مثال نہیں ملتی، اور ایسی عظیم مثال آپ نے قائم کی کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لخت جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام سے فرمایا کہ قرآن کریم میں اس کا ذکر موجود ہے، فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرْ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ۔ آپ نے فرمایا کہ جب 8ویں ذی الحجہ کو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ خواب دیکھا کہ آپ اپنے لخت جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو رب تعالیٰ کی راہ میں قربان کر رہے ہیں، پھر 9ویں ذی الحجہ کو بھی یہی خواب دیکھا، پھر 10ویں ذی الحجہ کو بھی یہی خواب دیکھا۔ اور اس بات کو یاد رکھیں کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے خواب وحی الہی ہوتے ہیں، سچے ہوتے ہیں خواب،
جب آپ نے خواب دیکھا تو اپنے لخت جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام سے اس کا ذکر فرمایا. تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا قال یا ابت افعل ما تؤمر، اے بابا جان آپ وہ کر گزریں جس کا اللہ رب العزت نے آپ کو حکم فرمایا. اور آگے کیا فرمایا حضرت اسماعیل علیہ السلام نے؟ فرمایا ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اگر اللہ رب العزت نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے. تو آپ دیکھیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے صبر و رضا کو کیسے آپ نے پیش کیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لخت جگر کو جب بتایا اور پھر آپ لے کر جانے لگے قربان گاہ کی طرف، تو وہاں کیا فرمایا حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہ بابا جان آپ مجھے اچھے طریقے سے باندھ دیں، اور جب آپ والدہ کے پاس جائیں تو میرا انہیں سلام کہیے گا، اور پھر یہ بھی کہا کہ آپ اپنے کپڑے پر پٹی باندھ لیں، آنکھوں پر پٹی باندھ لیں، تاکہ کہیں شفقت پدری غالب نہ آ جائے، کیونکہ باپ کی محبت جو اپنے بیٹے کے لیے ہوتی ہے یہ ایک بڑی عظیم محبت ہوتی ہے، اور کوئی بھی شخص اپنی محبوب چیز کو قربان اتنی آسانی سے نہیں کرتا. لیکن اللہ کے پیارے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب انہیں لٹایا تو اللہ رب العزت نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بدلے میں اس مینڈے کی قربانی کو قبول فرمایا. یہاں پہ ایک بات کو عرض کرتا چلوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری چلائی لیکن وہ چھری نہ چلی. یہاں پر اس بات کو مورخین نے، علماء نے، جو بھی اصولی علماء ہیں انہوں نے اس بات کو ذکر کیا کہ اللہ جل وعلا خالق الاسباب اور خالق المسببات ہے، وہ مسبب الاسباب ہے. ایسا ہی ہے. آپ نے چھری چلائی، وہ چھری نہ چلی. اب آپ دیکھیں کہ چھری چلائی لیکن نہ چلی، کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العزت نے نہیں چاہا کہ وہ چھری چلے. ایسا ہی ہے. اس بات کو یاد رکھیں کہ بعض اوقات انسان کھانا کھاتا ہے لیکن اس کا شکم سیر نہیں ہوتا، پیٹ نہیں بھرتا. بعض اوقات انسان بہت سی جگہوں سے علاج کروا لیتا ہے لیکن اسے شفا نہیں ملتی، اور بعض اوقات وہ معمولی سی گولی ٹیبلٹ وہ کھا لیتا ہے، اسے شفا مل جاتی ہے. آخر ایسا کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العزت جب چاہے گا اسی وقت شفا ملے گی. یوں ہی ایک پرندہ ہوا ہے جس کو سمندل کہا جاتا ہے. اچھا. اور سیر اور کتب تاریخ میں اس کا ذکر موجود ہے کہ ایک ایسا پرندہ ہے کہ جس کے جلد سے دسترخوان بناتے تھے، اور اس دسترخوان کو اگر صاف کرنا ہو تو کس میں ڈالتے تھے؟ آگ میں ڈال دیا کرتے تھے، تو وہ دسترخوان چمک جاتا، صاف ہو جاتا. تو آپ دیکھیں کہ آگ کا کام کیا ہے؟ جلانا. لیکن آگ نہیں جلا رہی اس جلد کو، کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العزت نے نہیں چاہا. اسی طرح شتر مرغ کو دیکھیں آپ. شتر مرغ کے حوالے سے یہ بات مشہور ہے کہ وہ آگ کے انگارے کو بڑے مزے سے کھاتا ہے. اچھا زبان اس کی نہیں جلتی، کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العزت نہیں چاہتا. اللہ رب العزت جب کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہے تو وہ چیز ہوتی ہے. قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فعال لما یرید، جو وہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے. بالکل جو وہ ارادہ فرماتا ہے وہی ہوتا ہے. تو اللہ رب العزت نے نہیں چاہا کہ وہ چھری چلے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب وہ چھری چلائی تو اللہ جل وعلا نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بدلے میں اس مینڈے کو قبول فرما لیا. جنت سے وہ مینڈا آیا. اور اس کا ذکر قرآن کریم نے فرمایا کہ قد صدقت الرؤیا انا كذلك نجزي المحسنین ان هذا له البلاء المبین وفدیناہ بذبح عظیم. کیا فرمایا حضرت اللہ رب العزت نے کہ اے ابراہیم آپ نے خواب سچ کر دکھایا، اور ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں. اور کیا فرمایا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور ہم نے ذبح عظیم کے بدلے میں آپ کی قربانی کو قبول فرما لیا. علامہ صاحب. ناظرین دیکھیں یہ ہمارے دین کی خوبصورتی ہے کہ جو جس قدر بلند مقام پر ہوتا ہے، جس قدر اعلیٰ رتبے پر ہوتا ہے، اس کا امتحان بھی پھر ویسا ہی لیا جاتا ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بلا شبہ ایک اعلیٰ پائے کے رسول اللہ کے نبی بھی تھے، رسول بھی تھے، تو ان کا امتحان بھی رب تعالیٰ نے ویسے ہی چاہا. کیا خوبصورت امتحان لیا جس کے حوالے سے علامہ صاحب نے ہمیں بتایا. ناظرین یہاں پر پروگرام میں ایک کلام شامل کریں گے جس کے لیے میں گزارش کروں گا حافظ اویس علی عباسی صاحب سے کہ آپ تک حمد باری تعالیٰ پروگرام میں شامل کریں. إلا الله
اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اول و آخر ہے ظاہر و باطن ہے اللہ اول و آخر ہے اللہ ظاہر و باطن ہے اللہ حافظ و ناصر ہے اللہ لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کھل جائے جنت کے دوزخ کی سب آگ بجھے کھل جائے در جنت کے دوزخ کی سب آگ بجھے دل سے کوئی ایک بار پڑھے لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ حافظ صاحب
بہت ہی خوبصورت حمدیہ کلام بہت ہی خوش الحانی کے ساتھ پیش کر رہے تھے. اللہ تعالیٰ ان کے کلام کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے. ناظرین، یہ پروگرام، یہ خوبصورت محفل سجائی گئی ہے احساس فاؤنڈیشن کے حوالے سے. یہاں میں آپ کو احساس فاؤنڈیشن کے حوالے سے کچھ بنیادی معلومات فراہم کرتا چلوں کہ آپ جانتے ہیں کہ احساس فاؤنڈیشن کا قیام آج سے 11 سالوں قبل عمل میں لایا گیا. اس وقت احساس فاؤنڈیشن زندگی کے مختلف شعبہ جات میں سرگرم عمل ہے، اور اس لیے سرگرم عمل ہے تاکہ اپنے دوسرے بھائیوں کی، اپنے دوسرے بہنوں کی، اپنے ہم وطنوں کی، اپنے ہم مذہبوں کی، چاہے وہ ہمارے ملک میں رہتے ہوں یا ملک سے باہر رہتے ہوں، ان کی زندگی کو کسی قدر آسان بنایا جائے، ان کی مشکلات میں جس قدر ممکن ہو کمی لائی جا سکے. اسی مقصد کے تحت احساس فاؤنڈیشن کا قیام عمل میں لایا گیا. احساس چاہتا تو یہ بیڑا اکیلے بھی اٹھا سکتا تھا، لیکن احساس فاؤنڈیشن اس کار خیر میں، اس عظیم مقصد میں آپ لوگوں کو بھی دعوت دیتا ہے کہ آپ بھی آگے بڑھیں اور احساس فاؤنڈیشن کا ساتھ دیجئے. احساس فاؤنڈیشن کا دست و بازو بنے تاکہ احساس فاؤنڈیشن جو یہ کام کر رہا ہے اسے زیادہ احسن انداز میں ادا کر سکے، اسے بہتر انداز میں، چینلائزڈ انداز میں ادا کر سکے. آج ہم دیکھتے ہیں کہ چاہے جو کچھ بھی ہماری زندگی کا مقصد ہوتا ہے، جو کچھ بھی کام ہم کرنا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ وہ بہت ترتیب وار انداز میں ہو، بہت اچھے انداز میں ہو. تو اسی طرح سے اگر ہم چاہتے ہیں کہ قربانی بھی کی جا سکے تو اس کے لیے احساس فاؤنڈیشن نے اجتماعی قربانی کی سہولت آپ لوگوں کے لیے پیش کی ہے کہ آپ احساس فاؤنڈیشن کے تحت اجتماعی قربانی بھی کر سکتے ہیں، اور اس کے لیے مختلف جانور احساس فاؤنڈیشن کے اپنے فارم ہاؤسز میں بہت اچھی نگہداشت کے تحت سال ہر سال تیار کیے جاتے ہیں، اور پھر جب قربانی کا وقت آتا ہے تو یہ جانور رب تعالیٰ کی راہ میں قربان کیے جاتے ہیں. ہماری اسکرین پر ویژولز بھی چل رہے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ احساس فاؤنڈیشن کا اپنا فارم ہاؤس ہے جہاں پر بہترین اور خوبصورت جانور بہت اچھے ماحول میں، جنہیں سال بھر اچھی خوراک دی جاتی ہے، بہت اچھے ویٹرنز جو جانوروں کے ڈاکٹرز ہوتے ہیں ان کی نگرانی کے اندر یہ جانور تیار کیے جاتے ہیں، وقت پر انہیں مناسب ویکسینز بھی لگائی جاتی ہے. تو اگر آپ احساس فاؤنڈیشن کے ساتھ اجتماعی قربانی میں حصہ لینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ریٹ لسٹ ہماری اسکرین پر بھی اس وقت موجود ہے، ہمارے اکاؤنٹ نمبرز بھی دیے جا رہے ہیں، ہمارے ہاٹ لائن نمبرز بھی ہیں، اور آپ ان میں سے جس بھی طریقے سے چاہیں احساس فاؤنڈیشن کو اجتماعی قربانی کے لیے تعاون کر سکتے ہیں. آپ کی آسانی کے لیے میں مختلف ریٹ لسٹ جو اس دفعہ کے جانوروں کے ہیں آپ کی آسانی کے لیے میں پڑھ بھی دیتا ہوں. اگر آپ یہ قربانی پاکستان میں کرنا چاہتے ہیں اور گائے میں ایک حصہ لینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے $80 یا پھر 65 UK پاؤنڈز ہیں. اگر آپ پوری ایک گائے احساس فاؤنڈیشن کے وساطت سے قربانی کے لیے حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے $560 یا پھر 445 UK پاؤنڈز ہیں. اگر آپ پاکستان میں ایک بکرا قربان کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے $175 یا پھر 135 UK پاؤنڈز ہیں. ناظرین، انڈیا میں بھی احساس فاؤنڈیشن قربانی کی یہ سہولت، اجتماعی قربانی کی یہ سہولت مہیا کرتا ہے، اور وہاں کی لوکل NGOز کے ساتھ تعاون کر کے وہاں کے مختلف شہروں میں یہ سہولت میسر کی جا رہی ہے. اگر آپ انڈیا میں گائے میں ایک حصہ لینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے $37 یا پھر 25 UK پاؤنڈز ہیں. اگر آپ انڈیا میں ایک مکمل گائے قربان کرنا چاہتے ہیں تو $259 یا پھر 175 UK پاؤنڈز ہیں. انڈیا میں آپ بکرا قربان کرنا چاہیں تو $200 یا پھر 125 UK پاؤنڈز ہیں. اس کے علاوہ پاکستان اور انڈیا کے علاوہ جموں کشمیر میں بھی قربانی کی سہولت احساس فاؤنڈیشن کی وساطت سے ہمیں میسر ہے، لیکن جموں کشمیر میں صرف بھیڑ، وہاں کی جو مقامی بھیڑ ہے وہ قربان کی جا سکتی ہے. اس کے لیے اگر آپ تعاون کرنا چاہیں تو $225 یا پھر 155 UK پاؤنڈز ہیں. یہ قربانی جب کی جاتی ہے تو جو اس کا گوشت ہوتا ہے وہ وہیں کے مستحقین میں تقسیم کر دیا جاتا ہے یا قرب جوار کے علاقوں میں تقسیم کر دیا جاتا ہے، اور دیگر جو اس کے لوازمات ہیں، جو جس طرح سے جو حکم ہے قربانی کے فرائض و واجبات، جن حوالوں سے ہم علماء کرام سے پوچھیں گے بھی، جس طرح سے چرم قربانی ہوتی ہے یا اور دوسری چیزیں ہوتی ہیں جسے بیچ کر جو ہے اس سے حاصل کی جانے والی رقم کو مختلف فلاحی کاموں میں استعمال کیا جاتا ہے. احساس فاؤنڈیشن کے مختلف شعبہ جات ہیں، اور میں چند ایک کا نام لیے دیتا ہوں یہاں پہ کہ احساس فاؤنڈیشن خواتین کی امپاورمنٹ کے حوالے سے بھی بہت کام کرے. میں ان شعبہ جات کا نام بنیادی طور پر لے رہا ہوں جو مجھے بہت زیادہ اٹریکٹ کرتے ہیں، جو مجھے بہت زیادہ اپیل کرتے ہیں کہ خواتین کی امپاورمنٹ. چونکہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان ہمارا یہ جو ملک ہے اس میں خواتین کی آبادی قریباً
50% ہے, 52% خواتین کی آبادی ہے. تو ایک ایسا ملک جہاں پر خواتین بڑی تعداد میں بستی ہوں, آپ اندازہ کریں کہ اگر ہماری آدھی آبادی ہی کام نہ کرے اور ہماری آدھی آبادی ملک کی اکانومی میں اپنا حصہ ہی نہ ڈالے تو وہ ملک کس طرح سے ترقی کر سکتا ہے, وہ ملک کس طرح سے آگے بڑھ سکتا ہے. تو احساس فاؤنڈیشن خواتین کی امپاورمنٹ کے لیے کام کرتا ہے. آپ کی دیوی عطیات سے, آپ کی اجتماعی قربانی میں لیے جانے والے حصے اور اس کے بیچے جانے والے چرم سے حاصل ہونے والی رقم سے خواتین کی امپاورمنٹ کا کام کیا جاتا ہے, کہ بجائے اس کے کہ وہ خواتین کہیں جائیں اور کہیں سے زکوٰۃ حاصل کریں, صدقات حاصل کریں, اس کے بجائے وہ کوئی ہنر سیکھ لیں اور اپنی لیونگز کو خود کمانے کی ان کے اندر صلاحیت پیدا ہو سکے, تو وہ نہ صرف اپنے لیے بلکہ اپنے ساتھ والوں کے لیے بھی بہتری کا سبب بن سکتی ہے. اس کے علاوہ اور دوسرے بہت سے ذرائع ہیں, کہیں پر میٹھا پانی ہے پینے کے لیے, کہیں پہ غریب مریضوں کا علاج ہے, کہیں پہ طلبہ کرام کے لیے وظائف ہے, اور دوسرے شعبہ جات ہیں جس میں احساس فاؤنڈیشن اس وقت کام کر رہا ہے. پروگرام کے آنے والے حصے میں اس کے حوالے سے مزید بھی آپ تک بات پہنچائیں گے. یہاں پہ ہم علماء کرام کی جانب دوبارہ بڑھیں گے اور سوالات کا سلسلہ ایک بار پھر سے شروع کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب ڈاکٹر سید اصغر حسین اشرفی صاحب. ہم آپ سے پوچھنا چاہیں گے کہ جس طرح سے علامہ صاحب نے قربانی کے فلسفے کے حوالے سے بات کی, میں آپ سے کچھ مسائل کے حوالے سے گفتگو کر لیتا ہوں کہ قربانی کا یہ جو مسئلہ ہے کہ ہم اجتماعی قربانی کی بات کر رہے ہیں, انڈیویجول قربانی کی بات کر رہے ہیں, تو یہ ضروری ہے کہ ہم قربانی خود ہی کریں یا یہ ضروری ہے کہ ہم کسی, یا اس سے بہت بہتر ہے کہ ہم اجتماعی قربانی کر لیں اور یہ ہمارے اوپر واجب ہے, فرض ہے؟ اس حوالے سے ذرا ارشاد فرمائیے گا. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد, فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم وصلوا علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. سب سے پہلے الحمدللہ شکر گزار ہوں کہ پہلی دفعہ پروگرام میں آپ نے مدعو کیا, احساس پروگرام کا اور ARY QTV کے حوالے سے. جہاں تک قربانی کا تعلق ہے کہ اگر آپ کے پاس سہولت ہے کہ آپ گھر میں قربان جانور کو صحیح سے لا کر اپنے گھر میں اس کا خیال کر سکتے ہیں, اس کو اتارنے پہ, چڑھانے میں, اس کے کھانے کا, تو بے شک آپ اس کو اپنے گھر میں لا کر صحیح سے قربانی کر سکتے ہیں. اگر یہ سہولتیں اگر آپ کے پاس نہیں ہیں تو پھر آپ کے لیے بہتر یہ ہے کہ آپ کی جو چیز قربانی ہے وہ صحیح طریقے سے آپ کے جو واجب ہے وہ صحیح طریقے سے ادا ہو. وہ بہتر ہے کہ آپ اجتماعی طور پر اس کو کریں, جس میں علماء کرام, جس میں دین کے صحیح طریقے کار کے مطابق جو ہے وہ قربانی ہو سکے. قربانی بیسک جو ہے وہ واجب جو ہے وہ 4 لوگوں پہ واجب ہے قربانی, جس طرح سے آپ کر سکتے ہیں 4 لوگ. جیسے کہ سب سے پہلے قربانی ان پہ واجب ہے جو مسلمان ہوں, کلمہ گو ہوں, الحمدللہ کلمہ پڑھنے والے ہوں, دین اسلام سے ہوں. دوسرا بالغ و عاقل ہوں. یہ 4 شرائط ہیں قربانی کے جس پہ قربانی جو ہے وہ واجب ہے. سب سے پہلے کہ مسلمان ہونا اس کا بہت ضروری. دوسری چیز جو ہے وہ بالغ العقل ہونا, عقل کا ہونا, یعنی کہ وہ دیوانہ نہ ہو یا پاگل نہ ہو, اس پہ قربانی واجب نہیں ہے. تیسری چیز جو ہے وہ ہے مقیم کا ہونا, جگہ جو ہے مقیم کا ہونا, وہ جگہ مسافر نہیں پہ, اس پہ واجب نہیں. اور چوتھی جو چیز ہے وہ ہے صاحب نصاب کا ہونا, اس کے لیے کہ وہ اس کے پاس کم سے کم جو ہے 52 تولہ چاندی اور 7.5 تولہ جو ہے وہ سونا, اس کے مطابق رقم اس کے پاس موجود ہو. ان دونوں میں سے کسی ایک میں ہو تو وہ, اگر کسی کے پاس 52.5 تولہ چاندی بھی اگر ہے تو اس کی قیمت کے مطابق بھی رقم ہے, کم سے کم جو اس دور میں میرے خیال سے وہ 85,000 سم تھنگ جو ہے نا, 85,000 بنتا ہے, تو اس رقم کے مطابق ہے تو اس پہ قربانی واجب ہے. ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ ہم ہمیشہ جو ہے ویسا معاملہ ہوتا ہے کہ قربانی جب ہم کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم مختلف لوگوں کے نام پہ کر رہے ہوتے ہیں. جو صاحب حیثیت ہوتے ہیں ہم اس پہ اکثر ہم نہیں کر رہے ہوتے, جیسے کہ کچھ لوگ گھر کے ہوتے ہیں وہ صاحب حیثیت ہوتے ہیں اور وہ اس پہ قربانی نہیں کر رہے ہوتے, وہ مختلف لوگوں کے, یہ نوافل ہوتا ہے. لیکن ہم واجب کو چھوڑ کر نوافل کی طرف جا رہے ہوتے ہیں اور مختلف لوگوں کی, جیسے بچوں کے نام پہ بچوں کے صحت ہو جائے گا, تو یہ جو آپ دوسروں پہ کر رہے ہوتے ہیں وہ نوافل پہ چلا جاتا ہے. لیکن قربانی اصل بیسک صاحب حیثیت پہ ہے اور اس پہ واجب ہے, اسے کرنا چاہیے. اس میں جو سب سے زیادہ غلطی دیکھی جاتی ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جو گھر میں کمانے والا ہے, عام طور پہ مرد کہہ لیجیے, سربراہ ہے, وہ جانور خرید لاتا ہے, اب یا اس نے 3-4 حصے لے لیے, اس نے کہا کہ قربانی چونکہ مجھے کرنی, اس نے اپنا نام شامل کر دیا اور پھر بہت اچھی سوچ
جی کے تحت اس نے نبی کریم کا نام شامل کر دیا یا صحابہ کرام کا نام شامل کر دیا. بالکل. یہ بہت مستحب عمل تو ہے لیکن اس کی جو اہلیہ ہیں اگر ان کے پاس اس قدر سونا ہے لیکن اسے پتہ ہی نہیں کہ وہ صاحب نصاب بنتی ہیں تو ان کا نام شامل کرنا واجب ہے. اس کے بعد پھر نبیوں کے نوافل وہ نوافل بجا کے سارے پہ جائیں گے. وہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ مختلف علماء کو مختلف چاہنے والوں کے نام پہ, لیکن سب سے پہلے جو ہے واجب اس پہ ہے جو صاحب نصاب ہو, پہلے اس کا نام ڈالا جائے. اس کے بعد پھر اور اکثر ہمارے ساتھ ایسا بھی ہوتا ہے کہ بھائی اس سال ہم نے جو ہے وہ ان کا اپنا نام ڈال دیا, اب ہم نے جو ہے وہ چھوٹے کا نام ڈال دیا یا چاچا کا نام ڈال دیا یا مرحومین کے نام پہ ڈال دیا. دیکھیں قربانی واجب جو ہے ہر سال ہے, ہر سال آپ پہ واجب صاحب نصاب ہے تو ہر سال واجب ہے آپ پہ قربانی کرنا. جی بہت بہت خوبصورت. ناظرین یہاں پہ پروگرام میں ایک نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی شامل کرتے ہیں جس کے لیے میں گزارش کروں گا محمد مصطفیٰ اشرفی صاحب سے کہ آپ بارگاہ رسالت میں ہدیہ نعت پیش کریں. مجھ پہ بھی چشم کرم ہے میرے آقا کرنا, مجھ پہ بھی چشم کرم ہے میرے آقا کرنا, مجھ پہ بھی چشم کرم, مجھ پہ بھی چشم کرم ہے میرے آقا کرنا, مجھ پہ بھی چشم کرم ہے میرے آقا کرنا, حق تو میرا سونا حق تو میرا بھی ہے رحمت کا تقاضا کرنا, حق تو میرا بھی ہے رحمت کا تقاضا کرنا, مجھ پہ بھی چشم کرم. میں کہ ذرا ہوں مجھے وسعت صحرا دے دے, میں کہ ذرا ہوں مجھے وسعت صحرا دے دے, کہ تیرے بس میں ہے کہ تیرے بس میں ہے قطرے کو بھی دریا کرنا, کہ تیرے بس میں ہے قطرے کو بھی دریا کرنا, مجھ پہ بھی چشم کرم. اور تو کسی کو بھی اٹھاتا نہیں اپنے در سے, تو کسی کو سونے تو کسی کو بھی اٹھاتا نہیں اپنے در سے, کہ تیری شان کے شایا کہ تیری شان کے شایا نہیں ایسا کرنا, کہ تیری شان کے شایا نہیں ایسا کرنا, مجھ پہ بھی چشم
کرم چاند کی طرح تیرے گرد وہ ستاروں کا ہجوم چاند کی طرح تیرے گرد وہ ستاروں کا ہجوم وہ تیرا حلقہ وہ تیرا حلقہ اصحاب میں بیٹھا کرنا وہ تیرا حلقہ اصحاب میں بیٹھا کرنا مجھ پہ بھی چشم کرم یہ تیرا کام ہے اے آمنہ کے یتیم یہ تیرا کام یہ تیرا کام ہے اے آمنہ کے یتیم ساری امت ہاں ساری امت کی شفاعت تنہا کرنا ساری امت کی شفاعت تنہا کرنا مجھ پہ بھی چشم کرم مجھ پہ محشر میں نصیر ان کی نظر پڑ ہی گئی مجھ پہ محشر مجھ پہ محشر میں نصیر ان کی نظر پڑ ہی گئی کہنے والے ہاں کہنے والے اسے کہتے ہیں خدا کا کرنا کہنے والے اسے کہتے ہیں خدا کا کرنا مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا سبحان اللہ سبحان اللہ مجھ پہ بھی چشم کرم ہے میرے آقا کرنا آمین یا رب العالمین۔ ناظرین پروگرام میں گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ میں جاؤں گا ڈاکٹر رئیس اقبال شامی صاحب آپ کی جانب۔ آپ سے مظہر اقبال شامی صاحب، آپ کے ایک دوست ہیں مظہر اقبال اور رئیس، آپ دونوں نے ساتھ چونکہ وہ کیا اس لیے میں نام میں جو ہے فضیلت کے حوالے سے بات کریں گے قربانی کی، کہ قربانی کی فضیلت کیا ہے، کہ بس یہ ایک باقی واجبات کی طرح ایک واجب ہے ہم پر اور یہ ہمیں ادا کر دینا ہے، یا اس کی کوئی مخصوص فضیلتیں بھی قرآن و حدیث میں نبی کریم نے یا رب تعالیٰ نے ہم سے ارشاد فرمائی ہیں؟ بالکل قربانی کی فضیلت نبی کریم علیہ السلام نے بتائی ہے۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول ہیں، ان سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام علیہ رضوان نے نبی کریم علیہ السلام سے عرض کیا، یا رسول اللہ ما هذه الاضاحی، یا رسول اللہ یہ قربانیاں کیا ہیں، یہ جو ہم قربانی کرتے ہیں کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام، تمہارے باپ یہ تمہارے بابا جان حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ پھر انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فما لنا فیہا، پھر ہمیں اس میں کیا ثواب ملے گا، ہم یہ جو قربانی کریں گے؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ بکل شعرۃ حسنہ، خالق کائنات
قربانی کے جانور کی ہر ایک بال کے بدلے میں ایک نیکی عطا فرماتے ہیں. سبحان اللہ. اور پھر صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کی یا رسول اللہ اگر ہم بھیڑ کریں دمبے، اور دمبے کے اوپر تو کافی سارے بال ہوتے ہیں، یا رسول اللہ اگر وہ کریں تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے بدلے بھی ہر ایک بال کے بدلے میں ایک نیکی ملے گی. تو نبی کریم علیہ السلام کے اس فرمان سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ قربانی جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. یہاں پہ ایک چیز عرض کرتا چلوں کہ یہاں پہ لفظ فرمایا سنت ابیکم، تمہارے بابا جان حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اور نبی کریم علیہ السلام کا نسباً تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، کیونکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے نبی کریم علیہ السلام، تو حضور نے فرمایا سنت ابیکم. اچھا قربانی ہر امت میں رہی، جیسا کہ قرآن کریم نے فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ. ہم نے ہر ایک امت کے لیے قربانی رکھی کہ وہ ان مخصوص جانوروں پر اللہ رب العزت کا نام لیں. تو قربانی پہلے بھی رہی، لیکن سنت ابراہیمی اسے کیوں کہا؟ حالانکہ پہلی امتوں میں بھی رہا. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے صبر و رضا کا ایک ایسا منظر پیش کیا کہ اللہ رب العزت نے آپ کی اس ادا کو پسند فرما لیا اور قیامت تک کے لیے آپ کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے سنت ابراہیمی قرار دیا. یہاں پہ ایک اور ایک حدیث پاک فضیلت کے حوالے سے عرض کرتا چلوں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک کی راوی یہاں فرماتی ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ جل وعلا قربانی کے جانور کا خون زمین پر گرنے سے قبل ہی اس قربانی کو قبول فرما لیتا ہے. سبحان اللہ. کریم آقا نے فرمایا کہ انہو لتأتی یوم القیامہ باشعارها واظفارها واظلافها. کریم آقا نے فرمایا کہ یہ جانور جب قیامت کے دن آئے گا تو یہ زندہ ہو کر آئے گا، اور یہ اپنی بالوں، کھروں اور تمام چیزوں کے ساتھ وہ آئے گا، اور آگے سینگوں کے ساتھ آئے گا. اور آگے حضور نے فرمایا کہ قربانی کا خون زمین پر گرنے سے قبل ہی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتا ہے. تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو سنت ہے، اور نبی کریم علیہ السلام بھی اس سنت کو ادا فرماتے رہے، اور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مدینہ شریف میں آپ نے 10 سال قیام فرمایا، اور ہر سال آپ نے قربانی فرمائی ہے. اور حتیٰ کہ نبی کریم علیہ السلام نے اس امت کی جانب سے بھی قربانی فرمائی ہے. جب نبی کریم علیہ السلام نے حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ نے 2 چتکبرے 2 سینگوں والے آپ نے مینڈے کی قربانی فرمائی. تو سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس جانور پر خود ہی اللہ رب العزت کا آپ نے نام لیا اور اسے ذبح فرمایا. تو آپ دیکھیں کہ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خود قربانی کر کے بتایا کہ اس سنت پر ہمیں عمل کرنا ہے. یہاں پر اس بات کو بھی عرض کرتا چلوں کہ نبی کریم علیہ السلام نے اس امت کی جانب سے بھی قربانی فرمائی، اور حضور نے جب قربانی کے جانور کو ذبح فرمایا تو کیا فرمایا؟ اللہم تقبل منی ومن آل محمد. اے اللہ میری جانب سے بھی اور آل محمد کی جانب سے بھی اس قربانی کو قبول فرما. تو قیامت تک آنے والے ہر امتی کی جانب سے نبی کریم علیہ السلام نے، ابھی جو پیدا بھی نہیں ہوا، وہ اس دنیا میں نہیں آیا، لیکن جب وہ کتنی سعادت کی بات ہے کہ جب وہ اس دنیا میں پیدا ہو رہا ہے تو وہ ایک ثواب لے کر اس دنیا میں پیدا ہو رہا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے اس کی جانب سے قربانی فرمائی ہے. آج کے دنیا میں اگر کوئی ہمارے نام سے قربانی کر دے تو ہم کس قدر خوش ہوتے ہیں کہ یار کتنا بھلا شخص ہے، اس نے اپنی قربانی میں ایک حصہ بچ رہا تھا تو میرے نام اس نے شامل کر دیا، اور ہمارے نبی کریم نے ہمارے لیے قربانی کی، کس قدر خوبصورت سعادت ہے. ڈاکٹر صاحب یہ ہم دیکھا گیا ہے کہ دین کا ایک پیراہن ہے کہ جس چیز کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے پھر اس کی فضیلتیں بتائی جاتی ہیں، اس کے حوالے سے ثواب کا ذکر کیا جاتا ہے کہ جس طرح سے آپ نے ارشاد فرمایا کہ خون زمین پر گرنے سے پہلے ہی مقبول ہو جاتا ہے، قربانی قبول کر لی جاتی ہے، اور اس کے ہر ایک بال کے بدلے اسے ایک نیکی دے دی جاتی ہے. تو دین کا یہ پیراہن دیکھا گیا ہے کہ جس چیز کے بارے میں فضیلتیں ہیں اس کے تارک کے لیے اس کی وعیدیں بھی اتاری جاتی ہیں، اور جو اس سے صرف نظر کرتے ہیں ان کے لیے بہت سخت وعیدیں بھی ہوتی ہیں. تو کیا تارک قربانی کے حوالے سے بھی اس طرح کی وعیدیں ہیں؟ دیکھیں قربانی صاحب نصاب پر واجب ہے، اور جو صاحب نصاب ہے، صاحب نصاب کے حوالے سے گفتگو چل رہی تھی، میں اس بات کو آگے مزید بڑھاؤں کہ قربانی صاحب نصاب پر واجب ہے. اور صاحب نصاب کیا ہے کہ 7.5 تولے سونے اس کے پاس ہوں، یا 52.5 تولے چاندی ہو، یا اتنے کی مالیت یا اتنے کا کوئی
مال اس کے پاس موجود ہو تو وہ تقریباً 83-85,000 کے قریب یہ رقم پہنچتی ہے. اتنی اگر اس کے پاس ہے، اس کے حاجت سے زائد، ضروری حاجات سے اگر زائد اس کے پاس اتنی موجود ہے تو اس پر قربانی واجب ہے. حتیٰ کہ اگر آپ جس گھر میں رہ رہے ہیں آپ نے کوئی پلاٹ ایکسٹرا لیا ہوا ہے تو اس پلاٹ کی وجہ سے بھی آپ پر قربانی لازم ہے. اچھا، ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم پہ تو قربانی نہیں ہے، وہ تو ہم نے اپنی ضرورت کے لیے لیا ہے. تو جس گھر میں آپ رہ رہے ہیں وہ آپ کی، جو دوسرا گھر آپ نے جو دوسرا پلاٹ لیا ہے وہ آپ کی ضرورت سے زائد ہے، تو اس پلاٹ کی وجہ سے بھی آپ پر قربانی یہاں پہ ایک مسئلہ ساتھ ہی ساتھ ارشاد کر دیجیے گا کہ اگر کوئی دوسرا پلاٹ لیا ہے اور وہ بیچنے کی نیت سے نہ لیا ہو، یعنی کہ وہ مال تجارت نہ ہو، وہ اس مقصد کے لیے لے لیا کہ کل کو ہمارے بچوں کے کام آ جائے گا اور ابھی اس سے آنے والے کرائے سے ہم اپنی زندگی کے دیگر ضروریات کو پورا کرتے ہیں، بالکل تب بھی یہ بالکل. دیکھیں، زکوٰۃ اور قربانی کے حوالے سے فرق ہے. ٹھیک، زکوٰۃ اگر آپ نے کوئی پلاٹ آپ نے تجارت کی نیت سے خریدا ہے تب آپ پر زکوٰۃ لازم ہے. لیکن اگر آپ نے پلاٹ اپنے رہنے کے لیے بھی لیا ہے اور آپ ابھی کسی مکان میں رہ رہے ہیں لیکن وہ آپ کی ابھی ضرورت سے زائد ہے تو اس پلاٹ کی وجہ سے بھی آپ پر قربانی یہ لازم ہے. قربانی کے معاملے میں صاحب نصاب کی شرط پہ یہ آ جائے گا، لیکن زکوٰۃ میں نہیں آئے گا. زکوٰۃ میں نہیں آئے گی. تو یہاں پر اس بات کو عرض کروں کہ قربانی جس شخص پر واجب ہے اس پر لازم ہے کہ وہ قربانی کرے. اب وسعت کے باوجود بھی ہم قربانی نہیں کرتے تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من وجد ساعۃ فلم یضحی فلا یقربن مصلانا. حضور نے فرمایا کہ جس نے وسعت کے باوجود بھی قربانی نہیں کی، حالانکہ وہ صاحب استطاعت تھا، صاحب نصاب تھا، اس کے باوجود اس نے قربانی نہیں کی تو کریم آقا نے فرمایا وہ ہماری عیدگاہ کے بھی قریب نہ پھٹکے. اللہ اکبر. تو یہ ایک مذمت ہے کہ جو شخص صاحب نصاب ہے، ہم دیگر چیزوں میں اتنے خرچ کر رہے ہوتے ہیں اور صاحب استطاعت ہونے کے باوجود بھی ہم قربانی نہیں کر رہے ہوتے ہیں. یہاں پہ ایک چیز یہاں پہ عرض بھی کر دوں کہ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ پہلے ہم تمام کی جانب سے قربانی کریں گے اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے نام سے قربانی کریں گے اور واجب قربانی کو ہم ترک کر دیتے ہیں، جیسا کہ گفتگو چل رہی تھی. جی. اچھا، ایک بکرا لیا ہے اور سوچ کیا ہوتی کہ تمام ہم اس بکرے میں شریک ہو جائیں گے تو بکرے میں ایک ہی حصہ ہے. گائے میں جو ہے یا اونٹ میں 7 حصے ہیں. تو یہ نہیں ہے کہ اس سال ہم نے ایک بکرا لیا ہے تو اب تمام بھائی اس میں شریک ہو جائیں، ایسا نہیں ہے. بلکہ 7 حصے گائے میں ہیں یا اونٹ میں ہے لیکن بکرے میں ایک ہی حصہ ہے. تو ہمیں شرعی احکام کو بھی سیکھنا ہوگا. ہم قربانی کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہمیں احکام شریعہ کا علم نہیں ہوتا ہے، لہٰذا ہمیں قربانی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے مطابق کرنی چاہیے. اور جو صاحب نصاب ہے تو وہ صاحب نصاب ہونے کی وجہ سے وہ لازمی قربانی کرے اور کسی بھی صورت جو ہے وہ ترک قربانی کا وہ مرتکب نہ ہو. مطلب بالکل کوشش کرے کہ جو گھر میں ضروری نہیں ہے کہ وہ کوئی بڑا جانور ہی لے کر آئیں، خوبصورت جانور ہی لے کر آئیں، ایک چھوٹا سا جانور بھی گھر کے اس شخص کے لیے جو صاحب نصاب ہو وہ قربانی کر کے اس واجب کو پورا. یہاں پہ ایک چیز کو مزید ایڈ کر دوں. اچھا، ضروری نہیں کہ ایک جانور ہی لے کے آئے، چھوٹا سا جانور. آپ پر قربانی لازم ہے، آپ اپنے طرف سے ایک حصہ کر لیں تو وہ کافی ہے. کسی بھی اجتماعی قربانی میں یا کہیں بھی آپ حصہ ملا دیں تو اس سے قربانی آپ کے جو وجوب ہے وہ ساقط ہو جائے گا. ضروری نہیں کہ آپ چھوٹا جانور ہی لے کے آئیں، ایک بکرا بھی کر لیں، آپ پر قربانی لازم ہے تو یہ قربانی ادا ہو جائے گی. بالکل ٹھیک ہے. ناظرین، پروگرام میں گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا قربانی کے مسائل کے حوالے سے، قربانی کی فضیلتوں کے حوالے سے. ہم پروگرام کے اگلے حصے میں اس حوالے سے بھی بات کریں گے کہ اگر قربانی کے معاملے میں آج کل دیکھا جا رہا ہے کہ وہ واجب کا جو کانسیپٹ ہے وہ کسی ایک جانب رہ گیا ہے، اس کی جو فضیلتیں ہیں وہ کسی ایک جانب رہ چکی ہیں اور دکھاوے کا عنصر جو ہے، نمود و نمائش کا عنصر جو ہے بہت زیادہ حاوی ہو گیا ہے. تو اس کے بھی 2 پہلو بن جاتے ہیں کہ کیا ایسا ہے کہ وہ نمود و نمائش اگر تو اپنی خوشی کے لیے کیا جا رہا ہے، بچوں کی خوشی کے لیے کیا جا رہا ہے، کہ نمود و نمائش تو نہیں کہیں گے، یعنی کہ جانوروں کی سجاوٹ ہے یا اچھا بہترین خوبصورت جانور ہے، وہ اس نیت سے کیا جا رہا ہے کہ ہم خوش ہوں گے، بچے خوش ہوں گے، اس جانور کے ساتھ ہمارا قلبی لگاؤ بنے گا اور پھر جب ہم اس جانور کو قربان کریں گے تو ہمیں ایک افسوس کی کیفیت ہوگی جو قربانی کا اصل مفہوم سمجھنے میں ہمارے لیے آسانی پیدا کرے گا. اسی حوالے سے پروگرام کے اگلے حصوں میں بھی گفتگو ہوگی. یہاں پر وقت ہوا ایک چھوٹی سی بریک کا. بریک کے بعد واپس آتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین، اگر آپ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا ARYQ TV کا چینل سبسکرائب کیجئے
اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ سے کوئی پسندیدہ پروگرام مس نہ ہو جائے.